ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 11 عورتوں نے باہم مجلس کی اور عہد کیا کہ ہم اپنے اپنے خاوند کی باتیں بتائیں اور ان کی کیفیت کو بالکل نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرا خاوند تو ایسے ہے جیسے کمزور اونٹ کا گوشت کسی دلدل جیسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، اور اس کی زمین نرم نہ ہو کہ کوئی اس پر چڑھ سکے، نہ ایسا فربا گوشت ہی ہے کہ کھسک آئے، مراد یہ کہ وہ بڑا بخیل اور بدخلق ہے۔ دوسری عورت نے کہا، میں اپنے خاوند کی باتیں بتانا نہیں چاہتی، ہاں بیان کرنے پر اتر آئی تو ایک ایک کر کے بڑی تفصیل سے بتاؤں گی، مگر مجھے خوف ہے کہ میرا خاوند مجھے چھوڑ نہ دے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تو عیب و نقائص کا ایک مجسمہ ہے۔ تیسری کہنے لگی، میرا خاوند دراز قامت ہے، اگر میں اس کے بارے میں کچھ بیان کروں تو مجھے طلاق دے دے گا، اور اگر خاموش رہوں تو وہ مجھے معلق کر کے رکھے گا، ایسے جس کا کوئی خاوند نہ ہو۔ چوتھی عورت اپنے خاوند کی اس طرح تعریف کرنے لگی کہ میرا خاوند تہامہ کی رات ہے، جس میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، نہ خوف اور نہ ہی اس سے دل اکتاتا ہے، وہ گویا کہ موسم بہار کی پرسکون شب ہے، یعنی میرا خاوند عمدہ اوصاف کا مالک ہے، اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور کوئی ناخوشگوار بات اس میں نہیں پائی جاتی۔ پانچویں کہنے لگی، میرا خاوند تو چیتے کی طرح آتا ہے، یعنی نہایت خوشخو اور شیر کی طرح پلٹتا ہے، یعنی بارعب ہے، گھر میں جو چیز رکھ دیتا ہے اس کے بارے میں پھر پوچھتا تک نہیں، یعنی وہ صاحب جود و سخا ہے، نیز وہ بہت سوتا ہے۔ چیتا زیادہ سونے والا جانور ہے، شیر جیسے کام کرتا ہے۔ چیتا ایک درندہ ہے، اس کا گوشت مکوی بدن ہے، عقل و فہم کو نہایت بڑھاتا ہے۔ چھٹی عورت کہنے لگی، میرا خاوند کھانے پینے پر اتر آتا ہے تو بہت ہی زیادہ کھا پی جاتا ہے، اور اگر کروٹ لیتا ہے تو چمٹ جاتا ہے، نیز اپنا ہاتھ کپڑے کے نیچے نہیں کرتا تاکہ اس کے جسمانی عیب ظاہر نہ ہو۔ یہ صحبت کی خوبی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتا۔ ساتویں بولی، میرا خاوند نامرد ہے، عنین کی طرح، جس کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ عورت کو اس سے علیحدگی کا حق حاصل ہے، وہ مفتیان عظام سے فتویٰ لے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ عنین احمق سے احمق کو کہتے ہیں، جس سے اپنی قباحت کا پتہ ہو پھر بے موقع بے محل کام کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جو شخص نقصان دہ کام کرے، بعض نے کچھ اور معانی بھی بیان کیے ہیں، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے عیوب و نقائص کا جامع ہو، اس سے کچھ محسوس نہیں ہوگا کہ کسی کا سر پھوڑے یا ہڈیاں توڑے یا بھیجا نکال ڈالے، یعنی ہر مرض کا علاج موجود ہے لیکن اس کا علاج موجود نہیں۔ آٹھویں بولی، میرا خاوند تو خرگوش کی طرح نرم و نازک ہے، اس سے اسی کی طرح خوشبو آتی ہے۔ نویں کہنے لگی، میرا خاوند تو بلند و بالا عالی شان محل کی طرح ہے، اس کی تلوار لمبی ہے، دراز قد، اور اس کے ہاں راکھ کا ڈھیر لگا رہتا ہے، یعنی مہمان نواز ہے، کھانے پینے اور کھانے پلانے سے اسے رغبت ہے، ضیافت کا دلدادہ ہے، اور اس کا مہمان خانہ رہائش گاہ سے متصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ دسویں کہنے لگی، میرا خاوند ایسا مالک ہے کہ اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے بکثرت اونٹ ہیں جو چراہ گاہ میں کم ہی جاتے ہیں، جب انہیں مزامیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب ہم مارے جائیں گے، یعنی مہمانوں کے لیے ہمیں ذبح ہونا یقینی ہے۔ 11ویں خاتون نے کہا، میرا خاوند ابو زرع ہے، ابو زرع کا کیا کہنا، اس نے تو مجھے زیور سے لاد دیا ہے، میرے کانوں کو بھر دیا ہے، میرے بازو فربا ہو چکے ہیں، گویا کہ یہ چربی سے بنائے گئے ہیں، مجھے اتنا خوش رکھتا ہے کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، چند بکریوں والے غریب گھر سے مجھے لایا تھا، اور اب مجھے ایسے گھر کی مالکہ بنا دیا ہے جس میں اونٹ، گھوڑے، گائیں اور کھیت ہیں، اس کے سامنے مجھے کسی نے تانا نہیں دیا، جب سونے پر آتی ہوں تو شام سے صبح کر دیتی ہوں، اور جب پینے پر آتی ہوں تو خوب جی بھر کر پیتی ہوں۔
جہاں اس عورت کا مکان تھا وہاں پانی کی قلت ہی ابو زرعہ کی ماں کتنی اچھی ہے جس کے بدن میں موٹاپے کے باعث بل پڑ جاتے ہیں، اس کا گھر وسیع و عریض ہے، اس کا فرزند بہترین فرزند ہے، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی اس کی خوابگاہ ہے، بکری کے بچے کی دستی سے پیٹ بھرتا ہے، یعنی کم خوراک ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی کیسی اچھی بیٹی ہے، اپنے والدین کی خدمت گزار، فرما بردار، اسے دیکھ کر ہمسائے جلتے ہیں۔ ابو ذرا کی لونڈی کا کیا کہنا، کیا خوب ہے، ہماری باتیں راز میں رکھتی ہے، گھریلو معاملات میں امانت دار ہے، خیانت اس کے پاس تک نہیں آئی، گھر صاف ستھرا رکھتی ہے، کھانے پکانے کا خوب سلیقہ جانتی ہے، عمدگی سے پکاتی ہے اور پاکیزگی سے کھلاتی ہے، کوڑے کرکٹ سے اسے نفرت ہے۔ بعد نے کہا کہ اس کے ہاں بچے نہیں، جس کے باعث صفائی ستھرائی کا خوب اہتمام کرتی ہے۔ حضرت علامہ المحب تبری رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کی اشیاء کو کونوں میں نہیں چھپاتی تھی۔ پھر اس عورت نے بیان کیا کہ ایک روز ابو زرعہ کا کہیں جانا ہوا، جبکہ دودھ کی مشکیں چھلکتی جاتی تھیں، یعنی اس پر خواہشات نفسانیہ غالب تھیں، کہ اسی اثناء میں اسے ایک عورت ملی جس کے پاس چیتے کی طرح دو بچے اس کے پہلوؤں میں اس کے اتاروں یعنی پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ اس سے ابو زرعہ نے نکاح کر لیا اور مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک سردار سے میرا نکاح ہوا جو نہایت خوش رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ لے کر چلا، شام کو میرے پاس بکثرت اونٹ لایا اور ہر قسم کی چیزوں کا جوڑا جوڑا مجھے دیا اور بولا اے ام زرعہ کھاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ وہ پھر بولی اگر وہ تمام اشیاء جو اس نے دی تھیں انہیں ایک جگہ جمع کر دوں تو وہ ابو زرعہ کے ایک چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ حضرت امام رافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کی ایک چھوٹی سی بستی میں رہا کرتے تھے۔